وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وسلموا تسلیما اور سلام پڑھو سلام پڑھنا اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام عالی شان بیان فرما رہے ہیں جو مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ہاں ہے ملأ الاعلی میں ہے عالم علوی میں عالم علوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے آسمانوں میں اور آسمانوں کے اوپر کہ وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی بلند ہے اللہ رب العالمین اور اللہ کے فرشتے جو نوری مخلوق ہیں بڑے ہی معزز فرشتے ہیں تو اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام عالی شان آسمانوں سے اوپر ہے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آسمانوں سے نیچے رہنے والوں کو حکم دیا کہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح درود اور سلام پڑھتے رہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور شان کو اس طرح پہچانیں اور آپ پر درود پڑھیں جس طرح ملأ الاعلی میں ہوتا ہے تاکہ جو مقام آپ کا اوپر ہے وہی مقام نیچے بھی اور یہ آپ کی شان جو ہے وہ دونوں جگہ جو ہے وہ واضح ہو جائے بلند ہو جائے وہی ابھی عرض کرتا ہوں ابھی عرض کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا صلاۃ اللہ تعالیٰ کا درود کیا ہے اس کے بارے میں دو اقوال پیچھے ہم نے آیت کریمہ پڑھی تھی مسلمانوں کے حوالے سے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور کہ اللہ تعالیٰ درود بھیجتے ہیں تم پر اے مسلمانوں اور اللہ کے فرشتے بھی تو یہاں اللہ اور اللہ کے فرشتوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا ذکر موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کا درود اللہ کی صلاۃ کیا ہوئی اس کے بارے میں دو مشہور اقوال ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ اللہ کا درود اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان کریں آپ کی تعریف بیان کریں فرشتوں کے سامنے آپ کا مقام اللہ تعالیٰ بیان کریں امام ابو العالیہ نے صحیح بخاری کے اندر بہت بڑے تابعی ہیں ابو العالیہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ثنا سے مراد اللہ کے درود سے مراد یہ لی ہے اللہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا دوسرا مشہور مفہوم اللہ تعالیٰ کے درود کا اللہ تعالیٰ کے صلاۃ کا وہ رحمت بھیجنا ہے اللہ تعالیٰ رحمتیں بھیجے برکتیں نچھاور فرمائے اللہ کو کسی سے کہنے کی کسی سے سوال اور تقاضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے
ہم تو تقاضا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں نچھاور کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی سے دعا کرنے کی، کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ ہے اللہ کی صلاۃ، یہ ہے اللہ کا درود۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کی تعریف فرشتوں میں بیان کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام پر بھی، اور جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں امتی نبیوں کے نیک لوگ، اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحمتیں نچھاور کرتے ہیں، رحمتیں نازل فرماتے ہیں، جس طرح سورہ احزاب میں ہی ہم پڑھ آئے ہیں۔ ابھی جس آیت کریمہ کا میں نے حوالہ دیا ہے، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، سورہ احزاب آیت نمبر 43، کہ اللہ درود بھیجتے ہیں تم پر، یا تم سے مراد مسلمان ہیں، تم پر اللہ درود بھیجتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ درود بھیجتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 155، 156، 157 میں کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہیں، برکتیں ہیں، رحمت ہے۔ تو صلوات کا مطلب رحمتیں، برکتیں اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے اللہ کے اولیاء پر، اللہ کے نیک بندوں پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امام المتقین، امام الاولیاء ہیں، تو آپ پر بھی اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے، اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کے فرشتوں کا درود کیا ہوا؟ رحمت کی دعا کرنا، مغفرت کی دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رحمتوں کی دعا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر رحمتیں بھیجیے، ان پر برکتیں بھیجیے، یا استغفار کرتے ہیں اے اللہ ان کو بخش دے، اے اللہ ان کے درجات بلند فرما دے۔ دونوں درود بھیجتے ہیں۔ اب دونوں کے درود فرق ہے نا۔ اللہ کے ساتھ قرآن کریم میں کسی صفت میں اللہ کے ساتھ کوئی اور مخلوق بھی آ جائے تو اللہ اور مخلوق کی صفت ایک جیسی نہیں ہوگی۔ وہ صفت اللہ کے اندر ویسے ہوگی جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اور مخلوق کے اندر ویسے ہوگی جیسے مخلوق ناقص ہے، اسی طرح اس کی صفت پہ ناقص ہوگی۔ جس طرح قرآن کریم میں ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ اے مسلمانوں تمہارے ولی، تمہارے دوست کون ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول اور مومن لوگ۔ اب اللہ کے ولی ہونے سے اور رسول کے ولی ہونے سے اور مومن لوگوں کے ولی ہونے سے مراد ایک جیسا نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے چونکہ ان کا ذکر اکٹھا ہوا ہے تو یہ ایک جیسا ان سے مراد ہے۔ اسی طرح منافقین کی بات ہے کہ جب جنگ تبوک کے موقع پر منافقین پیچھے رہ گئے اور منافقین کہنے لگے کہ ہمارا تو فلاں فلاں عذر تھا، تو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، کہ یہ لوگ عذر پیش کرتے ہیں، جب تم واپس آؤ گے تو یہ تمہارے پر عذر پیش کریں گے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے قل لا تعتذروا، عذر پیش نہ کرو، لا تعتذروا لن نؤمن لکم، ہم تم پر اعتبار نہیں کریں گے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ ہمیں تمہاری خبریں بیان کر چکے ہیں، وسیر اللہ عملکم ورسولہ، ان قریب اللہ دیکھیں گے تمہارا عمل اور اللہ کا رسول۔ تو اب اللہ کا ان کے عمل دیکھنا منافقین کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منافقین کا عمل دیکھنا، دونوں الگ الگ ہیں، دونوں ایک نہیں ہیں، دونوں ایک جیسا نہیں ہے۔ ایک اور آیت میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلِ اعْمَلُوا، یہ منافقین کے حوالے سے ہی سورہ توبہ آیت نمبر 105 میں ہے
کہ کہہ دیجئے عمل کرو، ان قریب اللہ بھی دیکھیں گے تمہارا عمل، اللہ کے رسول بھی اور مومن بھی۔ اب یہاں مومنوں کا ذکر بھی ہے، اللہ کے رسول کا ذکر بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے۔ تم عمل کرتے رہو، اللہ اور اللہ کے رسول اور مومن تمہارا عمل دیکھیں گے۔ اب یہاں اللہ کا اور رسول کا اور مومنوں کا دیکھنا ایک جیسا نہیں ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو ایک صفت ہمیں دیکھنے میں ایک جیسی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اور ایک ہی آیت میں، ایک ہی جملے میں اللہ اور اللہ کے ساتھ اللہ کی بعض مخلوقات کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ ہم وہاں کہیں کہ دونوں سے ایک ہی چیز مراد ہے۔ ہاں ہم یہ کہیں گے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اللہ بھی درود بھیجتے ہیں، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اب اللہ کا درود الگ ہے، فرشتوں کا درود الگ ہے۔ فرشتوں کا درود کیا ہے؟ وہ اللہ سے دعا مانگے کہ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں برکتیں فرما، اے اللہ بخش دے، درجات بلند کر دے۔ اللہ کو تو کسی سے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو جو کریں گے خود کریں گے۔ اللہ رحمتیں بھیجیں گے، برکتیں بھیجیں گے، یا اللہ تعریف کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملأ الاعلیٰ میں۔ یہی اس سے مراد صحابہ کرام نے اور سلف صالحین نے بیان کیا، اللہ تعالی عالم۔ اللہ اور اللہ کے فرشتے ملأ الاعلیٰ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کی شان یہ ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، آپ کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آپ پر رحمتیں کریں، استغفار کی، درجات بلند کرنے کی۔ اور فرشتے دیگر مومن جو ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ فرشتے اور جلیل القدر فرشتے، وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، دیگر انبیاء، صحابہ، نیک لوگوں کے بارے میں دعا کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب ایک انسان نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا رہتا ہے مصلی پر، جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے نماز پڑھنے کے بعد کوئی ذکر کرتا ہے، کوئی دعا کرتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ۔ آدھا گھنٹہ بیٹھا رہے، فرشتے دعا کرتے رہیں گے۔ تو نماز کے بعد وہ بیٹھا ہو، جی اسی طرح نماز کا انتظار ہو، تو تب بھی انسان گویا کہ نماز کی کیفیت میں ہے۔ نماز کے بعد بھی انسان جتنا عرصہ بیٹھا رہے، تو ہم لوگ بعض دفعہ عین وقت پہ پہنچتے ہیں، اور عین وقت پہ ہم جیسے نماز پڑھے تو رستے دوڑا کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار بہتر نہیں ہے۔ بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ وقار اور سکون کے ساتھ انسان پہلے آئے، انسان انتظار کرے، نماز کا کوئی اچھا کام ہے، کوئی درس ہے، کوئی کلاس ہے، انسان پہلے آئے، اور انسان جو ہے وہ رستے دوڑا کر دوڑنے کی بجائے وقار کے ساتھ انسان جو ہے وہ وہاں بیٹھے، تو نماز کے اندر جو ہے وہ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ، سورہ غافر آیت نمبر 7۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے، جن کو حملۃ العرش کہتے ہیں، جن فرشتوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے اور جو عرش کے ارد گرد ہیں، بڑے عظیم فرشتے ہیں، بڑے جلیل القدر، عظیم المرتبت فرشتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ ہم ان کے بارے میں ان کی عظمت نہیں بیان کر سکتے، کتنے عظیم ہیں وہ، اور ان کا مقام کتنا بلند ہے۔ جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ان کے مقام کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ، اور اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں۔ قیامت کے دن تو 8 ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، سورہ حاقہ میں ہے۔ اب دنیا میں کتنے ہیں؟ بعض کہتے ہیں دنیا میں بھی 8 ہی ہیں، بعض کہتے ہیں کہ 4 ہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ قیامت کے دن تو وہ 8 ہوں گے۔ 19 ہیں وہ جو جہنم کے اوپر مقرر ہیں، علیہا 19 سورہ مدثر میں، کہ وہ جہنم کے اوپر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ لیکن یہ ہے حملۃ العرش، تو جن فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا، کتنے عظیم فرشتے ہیں، اور جو عرش کے ارد گرد ہیں ان کا کیا کام ہے؟ فرمایا یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، ویؤمنون بہ، اور وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ پر ایمان چھوٹی بات نہیں ہے، چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ ہے وجہ استشہاد، اور وہ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور امام المؤمنین، امام المتقین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء، وہ تو سر فہرست ہیں، ان کے لیے سب سے پہلے استغفار ہوتا ہے۔ فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کیا دعائیں کرتے ہیں؟ اللہ نے یہاں دعائیں بھی ذکر کی ہیں۔
وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے۔ وہ کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ نے ہر شے کو اپنی رحمت اور علم سے وسعت میں لے لیا ہے، تو اے اللہ جو لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو لوگ آپ کے رستے کی پیروی کرتے ہیں، اے اللہ ان کو بخش دیں۔ وقہم عذاب الجحیم، اے اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اور آگے مزید دعائیں ہیں، وقہم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ۔ تو فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرنے کے ساتھ ساتھ، اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ مومنوں کے لیے انشاءاللہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، ہمارے لیے مومنوں کے جو سردار ہیں انبیاء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے استغفار اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ سورہ مومن، اس کا نام سورہ غافر بھی ہے، سورہ یہ 24ویں پارے میں ہے، تو یہ اس کی آیت نمبر 7 ہے۔ آیت نمبر 7 میں تو فرشتے جو ہیں دعا کرتے ہیں۔ دیکھیے انسان جو ہے وہ دنیا میں موجود ہے، اور اگر ایک انسان نیکی کا کام کرے تو فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور فرشتوں کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وسلموا تسلیما، اور تم ان پر سلام کہو۔ تو ایمان والوں کو بھی حکم دیا کہ جس طرح آسمانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مقام ہے، تو دنیا کے اندر بھی آپ کی شان بلند کی جائے اور آپ کا ذکر اور آپ پر درود اور سلام ہو۔ تو ایمان والوں کو 2 حکم دیے، ایک حکم دیا صلات کا اور ایک حکم دیا سلام کا۔ تو جب یہ آیات اتری تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں سلام کا تو پتہ ہے کہ سلام کیا ہے، تو ہمیں سلام کا پتہ ہے، تو آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ حضرت کعب بن عجرہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، کیسے درود پڑھیں آپ پر؟ فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم علیکم، اللہ نے ہمیں یہ تو سکھا دیا ہے ہم آپ پر کیسے سلام کہیں، یہ تو اللہ نے ہمیں سکھا دیا ہے، ہم آپ پر اب صلات کیسے پڑھیں؟ سلام کا تو ہمیں پتہ ہے، صلات ہم کیسے پڑھیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو سلام، صحابہ کرام کہتے ہیں سلام کا تو ہمیں پتہ ہے۔ سلام کا کیسے پتہ تھا صحابہ کرام کو؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تشہد سکھاتے تھے، اور اس طرح کر کے تشہد سکھاتے تھے جیسے قرآن سکھاتے تھے، بڑے اہتمام کے ساتھ، کسی ایک حرف کی بھی غلطی نہ ہو، واو فا کی غلطی بھی نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تشہد سکھاتے تھے، اور اس تشہد میں سلام موجود تھا۔ تو ابھی صلات کے بارے میں اس طرح کر کے ایک وجوبی حکم نہیں اترا تھا، تو صحابہ کرام سلام پڑھتے تھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، یہ ہے سلام، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں۔ پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ یہ تو سلام ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہمیں سلام کا تو پتہ ہے، وہ تو ہم درود میں پڑھتے ہیں، تو اب صلات کیسے پڑھیں؟ قرآن میں تو سلام کے ساتھ ساتھ صلات کا بھی ذکر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلات اس طرح پڑھو۔ تو یہ حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ اب گویا کہ جو درود ہے وہ بھی اب ہم تشہد میں پڑھتے ہیں، اور سلام بھی ہم تشہد میں پڑھتے ہیں۔ اب تشہد میں سلام بھی ہے اور درود بھی ہے، درود و سلام دونوں ہیں۔ تو اب تشہد میں دونوں چیزیں پڑھنی چاہیے، پہلا تشہد ہو یا دوسرا تشہد ہو۔ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، لازمی ہے، اگر ایک شخص نہیں پڑھے گا درود بالفرض تو پھر اس کی نماز ہی نہیں ہوگی مکمل۔ تو انسان کو جو ہے وہ سلام بھی پڑھنا چاہیے اور انسان کو درود بھی پڑھنا چاہیے تشہد میں۔ اور علماء نے وضاحت کی ہے کہ یہ جو سلام ہے اور یہ جو صلات ہے یہ دونوں تشہد میں ہوں گے۔
اگر ایک انسان جو ہے وہ پہلے تشہد سے اس نے اٹھنا ہے، کھڑے ہونا ہے تیسری رکعت کے لیے، تو اس میں بھی وہ سلام بھی پڑھے گا، السلام علیکم ایھا النبی، اور درود بھی پڑھے گا، اور درود پڑھ کے پھر کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالی عالم۔ درود پڑھنے کے بعد دعائیں کرنی چاہیے، تو نماز ہو جائے گی، لیکن سنت طریقہ کار تو یہ ہے کہ انسان دعائیں کرے، اور خاص طور پہ وہ دعا جو حضرت ابوبکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ کیا دعا کی جائے، تو آپ نے فرمایا تھا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ آپ صلی اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو سکھائی تھی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا بھی پڑھیں، اور اس دعا کے ساتھ ساتھ یہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یہ بھی بہت اہم دعا ہے، اس کا ذکر بھی نماز کی دعاؤں میں ملتا ہے۔ ہاں جی، تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، حضرت ابراہیم کی مشہور دعا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ انسان جو دعا انسان کرے، اسی طرح رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ نماز ہو جاتی ہے اس کے بغیر، لیکن درود ضرور پڑھنا چاہیے، درود ضرور پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی عالم۔ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے یہی آیت کریمہ کے جو حاشیہ ہے اس میں انہوں نے کئی دلائل دیے ہیں کہ درود پڑھنا ضروری ہے تشہد میں، اور پھر انہوں نے دلائل بیان کیے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دوسرے تشہد میں تو ہے ہی، پہلے تشہد میں بھی درود پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی عالم، وہاں تفصیل مزید دیکھ سکتے ہیں۔ تو درود کے بڑے فضائل ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مشہور حدیث ہے کہ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 دفعہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود بھیجیں گے، اللہ اس پر 10 دفعہ رحمتیں بھیجیں گے۔ تو پھر یہ ہے کہ بعض احادیث میں درود بھیجنے کا ذکر بھی ہے، برائیوں کو معاف کرنے کا ذکر بھی ہے، درجات بلند کرنے کی بات بھی ہے۔ تو درود کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ سے دعا بھی ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے دعا بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی ہے۔ تو ہاں جی، تو جو آپ نے ایک بہت بڑا احسان کیا، اللہ نے آپ کی ذمہ داری لگائی، اور آپ نے اللہ کے حکم سے امت کو تبلیغ کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق ادا کیا، جو دعوت پیغام پہنچایا، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اس میں دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، اللہ سے دعا بھی ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احسان ہے، تو اس احسان کا ایک بدلہ بھی ہے، بہت چھوٹا سا۔ تو ہاں جی، تو اللہ کا حق بھی ہے، اور اس میں اللہ کا حق بھی پورا ہو رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی پورا ہو رہا ہے۔ بلکہ بعض صحابہ کرام، حضرت ابی بن کعب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا جو فارغ وقت ہوتا ہے تو میں اس میں جب دعائیں اللہ کا ذکر وغیرہ کرتا ہوں تو آپ پر درود بھی پڑھتا ہوں، تو میں اس کا آدھا حصہ درود پڑھ لیا کروں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، اس سے زیادہ کر سکو تو اس سے زیادہ بھی کر لو۔ وہ کہنے لگے کہ میں پھر جو ہے وہ 2/3 حصہ کر لوں۔ آپ نے فرمایا 2/3 حصہ درود پڑھ لو، بہت اچھی بات ہے، اس سے زیادہ کر سکو اس سے زیادہ بھی کر لو۔ تو انہوں نے فرمایا میں تو پھر جو ہے وہ اپنا سارا ہی فارغ وقت جو ہے وہ درود پڑھوں گا۔ تو پھر اس میں اب حدیث کے الفاظ ہیں شاید کہ پھر تو آپ کے سارے غم اور ساری فکریں آپ کی ختم ہو جائیں گی، پھر تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے غم اور ساری فکریں دور کر دیں گے۔ الفاظ میرے ذہن میں نہیں ہے عربی کے، ہاں جی، آپ کے سارے کام بھی ہو جائیں گے، ساری فکر اور سارے غم بھی آپ کے دور ہو جائیں گے۔ اللہ کا بھی حق پورا ہو رہا ہے، دعا اللہ سے انسان کر رہا ہے، اور اللہ سے دعا سب سے بڑی عبادت ہے، اللہ کی عبادت بھی ہو رہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجات بھی پوری کر دی جائیں گی۔ مجھے پورے عربی الفاظ یاد اس وقت نہیں آ رہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی حاجت بھی پوری، اور آپ کا جو ہے نا سارے غم بھی دور ہو جائیں گے۔
تو درود شریف جو ہے اس کے بڑے فضائل ہیں اور بہت جگہ پر یہ ذکر ہے درود پڑھنے کا. تو ایک تو درود وہ ہے جو لمبا ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر. جی عرض کرنے لگا ہوں. ایک تو وہ درود ہے جو ابھی ہم نے حدیث میں پڑھا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود ہے اور اس کے مختلف الفاظ بھی احادیث مبارکہ میں آتے ہیں. بعد میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم نہیں ہے, بعض میں ہے کما صلیت علی آل ابراہیم. اسی طرح اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم. بعض احادیث میں فی العالمین کے الفاظ بھی ہیں, بعض میں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ بھی ہے. تو مختلف الفاظ ہیں, تو وہ تمام الفاظ میں سے انسان کوئی بھی لفظ پڑھ لے درود کا تو وہ ٹھیک ہے. یہ تو ہے لمبا درود. اگر ایک انسان مختصر درود پڑھنا چاہے تو انسان مختصر درود بھی پڑھ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کئی احادیث مبارکہ میں, نماز میں تو انسان یہ لمبا ہی پڑھے, تو ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو پھر درود پڑھنا چاہیے, تو انسان اس پر لمبا درود پڑھ لے بہتر ہے. اگر انسان مختصر درود پڑھنا چاہے تو انسان جو ہے, کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور ایک انسان درود نہ پڑھے تو اس پر وعید بھی بڑی سخت ہے. میں بھی عرض کر رہا ہوں, وہی عرض کر رہا ہوں الفاظ کیا ہونے چاہیے اس کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ اس کے بارے میں ہم جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں مختصر طور پہ, یا کوئی اور الفاظ جو ہیں وہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں, اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد, یا اس قسم کے ہم الفاظ پڑھ سکتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, یا نبی سلام علیکہ یا رسول, یا وہ مختلف القابات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے درود پڑھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے درود پڑھنا اور یہ سمجھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہم جو آپ کو مخاطب کر رہے ہیں تو آپ ہمارا جو ہے وہ باتیں سنتے ہیں اور آپ جو ہیں وہ ہماری مدد وغیرہ کرنے پر بھی قادر ہیں, تو یہ تو شرکی عقیدہ ہے. تو اس سے بچنا چاہیے اگر انسان کا عقیدہ یہ ہو. باقی اگر انسان کا عقیدہ یہ نہیں ہے تو انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غائبانہ طور پر اگر مخاطب کر کے آپ پہ درود پڑھے تو انسان پڑھ سکتا ہے. جس طرح نماز کے اندر ہم السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھتے ہیں. صحابہ کرام تو تشہد کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تب صحابہ کرام یہ پڑھتے تھے تشہد کے اندر السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جب صحابہ کرام یہ پڑھتے تھے تو صحابہ کرام دل میں پڑھتے تھے, اور صحابہ کرام کو پتہ تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ سن نہیں رہے, اس کے باوجود جو ہیں وہ صحابہ کرام پڑھتے تھے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو پھر بھی صحابہ کرام پڑھتے رہے السلام علیکہ ایہا النبی غائبانہ طور پر. بعض صحابہ کرام نے اگرچہ اس کو چینج بھی کر لیا, السلام علی النبی جی, درود ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بھی کیا جائے لیکن ذہن میں وہ عقیدہ نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہر بات ہر دعا سنتے ہیں اور آپ جو ہیں وہ ہم پر کرم فرمانے والے اور آپ ہماری حاجتیں پوری کرنے والے ہیں, اگر یہ عقیدہ ہو یہ تو شرکی عقیدہ ہے. تو جی آپ کو حاضر ناظر سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ آپ قبر مبارک میں ہوتے ہوتے آپ جس زبان میں آپ کو پکاریں, جس زبان میں ہم درود پڑھیں تو آپ سنتے ہیں. آپ نہیں سنتے, آپ پر ہمارا درود پہنچایا جاتا ہے. اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں, فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کو پتہ ہے کیسے وہ درود پہنچاتے ہیں آپ پر, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. وہ جب فرشتے پہنچاتے ہیں تو آپ کو تب پتہ لگتا ہے, ورنہ ہم جو پڑھتے ہیں وہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے نہیں ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نیت سے پکارنا یہ صحیح نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو غائبانہ طور پر پکارا جائے, جس طرح ہم بعض دفعہ ہمارا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو ہم بعض دفعہ غائبانہ طور پر اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کو پکار بھی لیتے ہیں, اے ابا جی آپ جب حیات تھے تو آپ یہ کرتے تھے ہمارے ساتھ. ہم بعض دفعہ بعض بے جان چیزوں کو بھی پکار لیتے ہیں, اے پاک زمیں اے پاک زمیں, اس قسم کے ہمارے ہاں نغمے گیت وغیرہ ہیں. تو اگر اس عقیدے کے مطابق پڑھا جائے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر وغیرہ نہ سمجھا جائے تو پھر انشاءاللہ اس میں حرج نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پہ کھڑا ہو کر
السلام علیکہ ایھا النبی یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وغیرہ پڑھا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ جو نماز کے بعد سب لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر درود پڑھتے ہیں، وہ السلام علیکہ ایھا النبی پڑھیں یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیں یا کسی بھی انداز سے اکٹھے ہو کر درود پڑھیں. وہ ایک تو درود کے الفاظ کے بارے میں بات کر چکا ہوں، اگر عقیدہ حاضر ناظر کا ہو تو ایسے شرکیہ ہے، اگر وہ عقیدہ یہ نہ ہو تب بہرحال اس میں اجازت ہے. لیکن اگر کچھ لوگ اجتماعی درود پڑھیں اور سمجھیں کہ یہ جو ہے وہ حصہ ہے نماز کے بعد کا یا اذان سے پہلے کا، ہمارے ہاں اذان سے پہلے درود پڑھا جاتا ہے، تو یہ چیزیں پھر بدعات میں شامل ہو جاتی ہیں. تو اذان سے پہلے مخصوص فرقے والے لوگ جو ہیں وہ اذان سے پہلے جس طرح بلند آواز سے اذان پڑھتے ہیں اسی طرح اس سے پہلے درود بھی پڑھتے ہیں، تو یہ چیزیں پھر بدعات میں شامل ہو جاتی ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد درود پڑھنے کا حکم دیا، اذان سے پہلے تو درود پڑھنے کا حکم نہیں دیا. تو اذان سے پہلے درود پڑھنے کو لازم کر لینا اور جس طرح اذان پڑھی جاتی ہے اس طرح کر کے درود پڑھنا. بلکہ میں تو عرض کروں، اگر ایک شخص جو ہے وہ اذان کہے بلند آواز سے اور اذان کہنے کے بعد اسی بلند آواز سے وہ جو درود اذان سے پہلے ہمارے ہاں کچھ فرقے والے پڑھتے ہیں، اگر وہی درود وہ اذان کے بعد پڑھنا شروع کر دے، لا الہ الا اللہ، اور وہ درود پڑھنا شروع کر دے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وہ بھی بدعت ہو جائے گا. کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیگر مؤذنین تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جب اذان سنو تو جو مؤذن کہہ رہا ہے وہ تم بھی کہو اور پھر مجھ پہ درود پڑھو. تو مؤذنین بھی اور صحابہ کرام بھی دیگر جو سنتے تھے اذان کو، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے تھے، لیکن اس طرح نہیں پڑھتے تھے کہ جس طرح اونچی آواز سے اعلان کے انداز میں اذان پڑھ رہے ہیں اسی انداز میں اسی لے میں جو ہے پھر وہ درود بھی پڑھنا شروع کر دیں. اگر ایک بندہ اذان کے بعد بھی درود پڑھے اذان کے ہی انداز میں، وہ بھی بدعت ہوگا. کچھ آئیے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اذان سے پہلے درود کو خاص کر لیں. تو درود پڑھنا کا مسئلہ نہیں ہے. کسی نے سوال کیا کسی صحابی سے، ایک صحابی نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ذکر کر رہے ہیں لیکن ذکر بدعتی طریقے سے کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے، اس پہ گناہ ہوگا. کسی نے سوال کیا ذکر کرنے پر گناہ ہوگا؟ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی درود پڑھنے پر گناہ ہوگا. ان صحابی نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ ذکر پر گناہ نہیں ہوگا، اس غلط طریقہ کار پہ گناہ ہوگا. تو درود پڑھنے پر کسی کو گناہ نہیں ہوگا، ذکر کرنے پر کسی کو گناہ نہیں ہوتا. لیکن اگر ایک بندہ اس مسنون طریقے کے مطابق ذکر نہ کرے، ایک اپنا خود ساختہ طریقہ بنا لے، ایک بندہ جو ہے وہ فجر کی 2 رکعتوں کے بجائے 4 رکعتیں بنا لے، گناہ ہوگا اس کو. نماز پڑھنے پر تو گناہ نہیں ہوگا، وہ جو بدعت اختیار کی ہے اس بدعت اختیار کرنے پر گناہ ہوگا. یعنی ایک بندہ کہہ سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر، جس طرح اگر ہم کسی بھی قبرستان پہ جائیں تو ہم السلام علیکم اہل الدیار کہہ سکتے ہیں. السلام علیکم اہل الدیار، کیا مطلب ہے السلام علیکم اہل الدیار؟ کہ اے گھر والو تم پر سلامتی ہو. مخاطب کرتے ہیں نا ان کو. ہمارا مراد یہ نہیں ہوتی کہ وہ سن رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ کھڑے ہو کے السلام علیکہ ایھا النبی کہہ سکتے ہیں، لیکن ذہن میں یہ قاعدہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں. جس طرح ہم السلام علیکم اہل الدیار کہتے ہیں مخاطب کر کے قبر والوں کو، اور ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے وہ سن نہیں رہے، بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک پہ کھڑے ہو کر السلام علیکم، جی وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچایا جاتا ہے. احادیث مبارکہ میں آتا ہے. خود سننے کا ذکر تو قرآن کریم نفی کرتا ہے سننے کی، کہ وما انت بمسمع من فی القبور، قبر والے کو آپ نہیں سنا سکتے. وہ ممکن ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہو کہ فرشتہ پہنچاتا ہے، لیکن وہ تعبیر میں ایسی بات ہو گئی ہو. بہرحال جی انسان جو ہے نا وہ درود پڑھے اور دوسروں کو بھی تلقین کرے درود پڑھنے کی، بس وہ اس کو ایک پیکج کے انداز میں بنا کر، اور یہ جو ہمارے ہاں نئے نئے طریقے نکلے ہوئے ہیں تو یہ دکھاوے کے اور یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں. جی بالکل بات صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے، بہت شدید قسم کا اختلاف ہے. اکثر علماء کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول ہے، زیادہ تر علماء کے نزدیک 9 ربیع الاول ہے، بعض کے نزدیک 12 ربیع الاول ہے. مولانا احمد رضا بریلوی، یہ جو بریلوی فرقہ ان کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے، تو ان کے نزدیک جو ہے وہ راجح قول 8 کا ہے، 8 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں. تو آپ کی پیدائش کے دن کی تاریخ جو ہے وہ تو 12 ربیع الاول تو نہیں ہے، راجح قول 9 کا ہے. تو احمد رضا خان صاحب نے 8 تاریخ کا ذکر کیا ہے. پتہ نہیں یہ لوگ 12 تاریخ کو کیسے مناتے ہیں. اور جی اور ویسے میں آپ سے عرض کروں کہ کہتے ہیں کہ اگر حساب لگایا جائے کیلنڈر کا،
اگر کیلنڈر کا حساب لگایا جائے تو یہ بات طے ہے کہ آپ پیر کو پیدا ہوئے تھے، سوموار کو. اگر اس سال اگر اب تو ماشاءاللہ یہ حساب اور یہ چیزیں اور کیلنڈر بڑے ایسے آ چکے ہیں کہ ہم اس سال کا حساب بھی لگا سکتے ہیں. تو اس سال کے حساب سے تقویم سے جی تو وہ نکالا نا، اس میں جو وہ پوری تحقیق کی ہے تو اس سال کی تقویم میں پیر 12 ربیع الاول کو آتی نہیں ہے، آتی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن پیر ہے، یہ تو صحیح حدیث میں آتا ہے. اب 12 ربیع الاول تو کسی حدیث میں نہیں آتا. اور ویسے بھی میں عرض کروں کہ کوئی بھی بڑی شخصیت ہوتی ہے تو خاص طور پہ اس زمانے میں، جس زمانے میں لوگ اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، اور آپ نے فرمایا کہ ہم تو ایک امی امت ہیں، ہم تو زیادہ حساب کتاب بھی نہیں کرتے. اس زمانے میں لوگوں کی پیدائش وغیرہ کا دھیان نہیں رکھتے تھے. ویسے بھی جب پیدا ہوتے وقت نہیں پتہ ہوتا کہ یہ شخصیت جو ہے وہ اتنی عظیم ہوگی. وہ تو جب کوئی شخصیت زندگی گزارتی ہے تو پتہ لگتا ہے کتنی عظیم ہے، پھر لوگ اس کا ایک ایک چیز کا دھیان کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں بہت اختلاف ہے، اور راجح قول 12 ربیع الاول کا نہیں ہے. اور اگر 12 ربیع الاول کا ہو بھی بالفرض یا کوئی اور ہو تو اس کا جو ہے وہ عید منانا یا اس کا ایک دن منا لینا تو وہ تو جائز نہیں ہے. آپ دیکھیے اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، تو 6 نمازیں تو نہیں ہو سکتی اپنی طرف سے. تو اسی طرح جو ہے وہ دیگر احکامات بھی ہیں. تو اللہ نے 2 عیدیں مقرر کی ہیں، 3 عیدیں تو نہیں ہو سکتی اپنی طرف سے، نہیں ہم کر سکتے. اور پھر یہ ہے کہ اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا تو جی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت ہے. میں کہتا ہوں کہ اصل میں بات کو جو ہے نا وہ بالکل ہی گول مول کر دی ہے. بات اصل میں محبت کی ہے ہی نہیں، مسئلہ محبت کا تو ہے ہی نہیں. کوئی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے تو اس کو تو ایمان ہی مکمل نہیں ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا. مسئلہ محبت کا نہیں ہے، انہوں نے مسئلہ محبت کا بنا دیا ہے. جو آپ کی پیدائش کا دن مناتا ہے تو آپ سے محبت کرتا ہے، جو نہیں مناتا محبت نہیں کرتا. محبت تو میں نے جس طرح ذکر کیا حدیث لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. جب تک ایک شخص کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جان سے بھی زیادہ افضل نہیں ہے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا تھا کہ جان زیادہ محبوب ہے، آپ نے فرمایا ایمان مکمل نہیں ہے. تو یہ تو مومن کے ایمان کا بنیادی ہے. تو مسئلہ محبت کا نہیں ہے، محبت جس کو نہیں ہے وہ تو ویسے ہی کافر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس محبت کا اظہار کس طرح ہوگا. اس محبت کا اظہار اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بالفرض 12 کو پیدا ہوئے، 12 ربیع الاول کو یا 9 کو ہوئے یا 8 کو ہوئے، کیا اس دن کو جو ہے وہ ہمیں آپ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس خوشی کا اظہار اس دن کو عید منا کر کریں؟ اس کا اظہار کا طریقہ کار اصل اختلافی چیز یہ ہے، لیکن اس کو وہ بیان نہیں کرتے کیونکہ یہاں وہ آئیں گے تو ان کی بات بالکل غلط ثابت ہوگی. وہ خلط مبحث کرتے ہوئے کہتے ہیں جی جس کو محبت ہے وہ منائے گا، جس کو محبت نہیں ہے وہ نہیں منائے گا. اگر یہ اصول بنا لیں جس کو محبت ہے تو وہ یہ دن منائے گا، جس کو محبت نہیں ہے وہ نہیں منائے گا. یا وہ کہتے ہیں آج تو شیطان کے علاوہ سارے ہی خوشیاں منا رہے ہیں ولیعاذ باللہ. تو اس کی زد دیکھیں کہاں کہاں پڑتی ہے. نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا اس دن کو، سب سے پہلے آپ پر زد پڑی. پھر نہ صحابہ کرام نے یہ دن منایا، نہ تابعین نے یہ دن منایا، اور 4 صدیوں تک تو یہ دن منایا ہی نہیں گیا. تو 4 صدیوں تک تو ان کے کہنے کے مطابق تو پھر شاید کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی نہیں. مسئلہ محبت کا نہیں ہے. جی تو مسئلہ محبت کا نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ محبت کا اظہار کس طرح ہونا ہے. دیکھیے جی اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. قرآن کا نزول بہت بڑی اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت ہے. اور جو اللہ کی رحمت ہو اس پہ انسان کو خوش ہونا چاہیے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. لوگوں کو اللہ کی رحمتوں پر خوش ہونا چاہیے. قرآن سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے. اور قرآن جس دن نازل ہوا اس قرآن کے نزول کو منانے کا طریقہ کار اللہ نے بتایا. وہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر. لیلۃ القدر جس رات تھی اس رات قرآن نازل ہوا نا. اب لیلۃ القدر کو کس طرح منانا ہے وہ اللہ نے بتایا. ہم کہیں جی ہم تو لیلۃ القدر کو عید منائیں گے، ہم تو حلوے مانڈے کھائیں گے، ہم تو یہ کریں گے، ہم تو جلوس کریں گے، ہم تو فلاں کام کریں گے. تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ غلط ہوگا. مسئلہ جو ہے وہ یہ نہیں کہ کسی کو قرآن کے اترنے کی خوشی ہے کہ نہیں، خوشی ہر ایک کو ہے. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کے نزول کو منانا کس طرح ہے. اب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش.
آپ کا دنیا میں آنا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے مومنوں پر احسان کیا, اللہ نے مومنوں پر انہی میں سے رسول بھیجا. یہ نہیں مانتے کہ رسول ہم ہی میں سے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا, میں نے مومنوں پر انہی میں سے رسول بھیجا. وہ بشر ہے, اس کو نہیں مانتے یہ. تو اللہ کا احسان ہے بہت بڑا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. آپ سے محبت ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے. مسئلہ یہ نہیں محبت ہے کہ نہیں, خلط محبت ہے ساری, فضول بحث ہے یہ. جو بندہ محبت نہیں کرتا وہ تو کافر ہے, وہ تو شامل ہی نہیں ہماری بحث میں. ہر بندہ جو ہے, ہر مسلمان محبت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. سوال یہ ہے کہ آپ کی اس آنے کی خوشی کو منانا کس طرح ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے نا وہ منانا ہے ایک دن. ہم کہتے ہیں وہ ایک دن تو مناتے ہیں عیسائی جو ہے وہ سالگرہ مناتے ہیں کرسمس, اور تم تو عیسائیوں کی مشابہت کر رہے ہو. ایک دن منانا ہے, باقی جو ہے وہ سال کے دن کیا کرنا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہر وقت مناؤ. انسان ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے, آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرے, آپ کی اطاعت کرے. یہ ہے اصل میں آپ سے محبت. باقی اگر منانا ہے تو منانے کا طریقہ کار بھی ہمیں ہمارے دین نے سکھایا ہے. جس طرح ہمیں قرآن کے نزول کا طریقہ کار بتایا کہ جی لیلۃ القدر عبادت کر کے پوری رات جاگو, اپنے آپ خود بھی جاگو, گھر والوں کو بھی جگاؤ, اور رات جو ہے وہ اس طرح کر کے عبادت میں گزارو لیلۃ القدر. اس کی یہ فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن وہ بھی منانے کا طریقہ اسلام میں موجودہ, روزہ رکھو. ایک دن نہیں, یہ تو کہتے ہیں ایک دن ہم بس خوشی منا کے جان چھوٹ جائے. غیروں کی طرح سال میں 52 دن روزہ رکھیں پیر کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. آپ سے سوال ہوا آپ روزہ رکھتے ہیں, آپ نے فرمایا اس دن مجھ پر قرآن اترا اور اس دن میں پیدا ہوا. ولدت فیہ, میں اس دن پیدا ہوا پیر کو. تو پیدا ہونے کی خوشی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو طریقہ بتایا ہے خوشی منانے کا پیدائش کی, یا آپ کے میلاد کی خوشی منانے کا طریقہ تو آپ نے بتایا ہے. یہ کام مشکل لگتا ہے تو یہ کوئی بھی نہیں کرتا. اگر دن منانا ہے تو سال میں 52 دن روزے رکھیں, یا کم از کم میں کہتا ہوں کہ چلو 12 ربیع الاول کو اگر ایک دن منانا ہے تم نے, اس دن روزہ رکھ لو. اس دن بھی روزہ نہیں رکھنا. اس دن کھانے پینے کے سارے معاملات اور سارے جو ہے نا یہ جلوس اور یہ اور اس قسم کے اور ساری اللہ کے نافرمانیوں والے کام. آپ ایسے اسلام پہ غور کریں کہ اسلام نے جتنے دن رکھے ہیں اور اسلام نے جتنے دنوں کو منانے کا حکم دیا, اسلام تو اس میں عبادت کا اضافہ کر دیتا ہے. اسلام تو کہتا ہی نہیں ہے کہ تم نے جو کرنا ہے مادر پدر آزاد ہو کے جو کرنا ہے کرو. لڑکے لڑکیوں کا اختلاط ہو رہا ہے اور ناچ ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, اور جو ہے وہ عید ایک نئی اضافہ کر دی. کھانے پینے کے بہانے بنائے ہوئے ہیں. اور دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم, سری عیسائیوں کی مشابہت ہے, کرسمس کی مشابہت ہے. اور باقاعدہ کہتے ہیں, اور باقی لوگ تو بچتے ہیں. طاہر القادری صاحب تو باقاعدہ جو ہے وہ کرسمس بھی منانے پہنچ گئے عیسائیوں کے ساتھ, حالانکہ سری حکم ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم. جی جی جی, یہ فاطمی دور میں 4 صدی ہجری میں کام ہوا ہے. جی جی تو دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ جو کسی قوم کی مشابہت کرے انہی میں سے سال میں ایک دن منا کے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں. وہ ایک مدرس ڈے بنایا ہوا ہے, ایک ٹیچرز ڈے بنایا ہوا ہے, باقی جتنی بےزتی کرنی ہے کرتے رہو, ایک دن منا لو. اسلام تو یہ نہیں کہتا. اسلام تو کہتا ہے ہر لمحہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اتباع کرے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. تو اگر اللہ سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرنی ہوگی. اتباع تو ہے نہیں, اور جو ہے دعوے بہت زیادہ ہیں, اللہ معاف کرے. اور تو یہ ہے کہ اسلام میں یہ نہیں انسان زیادہ سے زیادہ عمل کرے. اسلام میں یہ ہے کہ سنت کے مطابق عمل ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق عمل ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام روزہ رکھتے تھے پیر کو, تو ہمیں پیر کے دن کا روزہ رکھنا چاہیے. پیر کے دن کا روزہ رکھیں گے تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو صحیح طرح منانے کا یہ طریقہ کار ہے. سال میں ایک دفعہ منانا اور یہ چیزیں تو غیروں کی مشابہت ہے. چلیں جی, پھر آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.